اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میری طرف دیکھیے، موبائلوں کی طرف کم دیکھیے، کبھی کبھی انہیں جیب میں بھی رکھنا چاہیے، فائدہ کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں سارے حضرات، درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد سادات کرام جلوہ فرما ہیں، سادات کا ہی عرس مقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دین کے کاموں میں اخلاص عطا فرمائے، تصنع، بناوٹ، ریاکاری، ہر چیز سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و ممنون فرمائے۔ میں کچھ دنوں سے پٹھوں کے کھچاؤ کا شکار ہوں، مسلسل کئی دنوں تک سفر کرتا رہا تو یہ کچھ تھوڑی تکلیف ہو گئی ہے۔ وعدے جب کر لیے جاتے ہیں تو درد ایک ایسی چیز ہے جو دکھائی نہیں جا سکتی، خالی بتائی جا سکتی ہے۔ اس لیے میں حاضر ہو گیا تھا کہ آج 2-4 جگہوں پہ میرا وعدہ ہے وہ میں حاضری دے لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کوئی مشن والی، کوئی خلوص والی، کوئی کام والی زندگی عطا فرمائے۔ اب کہتے ہیں جی فیض کیا ہوتا ہے؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ حضرت سلیمان بن بشار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کرو۔ فرماتے ہیں میں بھاگ گیا، میں نے کہا میں نے اپنی نظر ہمیشہ پاک رکھی ہے، میں اپنی جوانی آلودہ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں میں دوڑا گیا، جا کے میں لیٹا۔ یہ مخالفین نے بھی اپنی کتابوں میں بات لکھی ہے۔ جا کے میں لیٹا، تھک گیا تھا دوڑ دوڑ کے۔ جب میں لیٹا تو مجھے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ، تو نے حضور کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا۔ آپ جس سے جو تعلق رکھتے ہیں نا وہ تعلق بن جاتا ہے، وہ تعلق بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں مزار والے اولیاء اللہ سے، حضرت یوسف مزار میں تھے نا اس وقت،